ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لے آئے اور آپ نے اعلان نبوت فرمایا، اس وقت سے لے کر آپ کی ظاہری حیات میں بھی اور ظاہری حیات کے بعد بھی قیامت تک کسی کے لیے کوئی بندہ نبوت کو جائز سمجھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد، اعلان نبوت فرمانے کے بعد کسی کے لیے نبی ہونے کا دعویٰ ہی نہ کرے، صرف ان دعویٰ تو بڑا ہے کہ میں فلاں کو نبی مانتا ہوں، یہ تو بہت بڑی بات ہے، صرف نبوت کو جائز سمجھے، یہ نظریہ ہو کہ رسول اللہ علیہ السلام کے بعد بھی کسی نبی کے آنے کی گنجائش ہے، نبوت کو جائز سمجھے کسی کے لیے، تو امام اہل سنت فرماتے ہیں ایسا عقیدہ رکھنے والا بندہ دین اسلام سے خارج ہے۔ چاہے جائے کہ وہ قادیانی کو نبی مانے، صرف کسی کے لیے نبوت جائز سمجھتا ہو کہ اب نبی نہیں ہو سکتا ہے، آنے والے وقت میں آ جائے، ایسا بندہ بھی کافر ہے، دین اسلام سے خارج ہے۔ دوسرے نمبر پر فرماتے ہیں جو بندہ نبی پاک علیہ السلام کے بعد کسی دوسرے شخص کے لیے کسی معنی میں نبوت کو جائز سمجھے، تشریعی نبی، غیر تشریعی نبی یا ضدی نبی، جس طرح آج قادیانی مرزے کی نبوت میں جو ہے وہ قسمیں کرتے ہیں کہ مرزا جو ہے یہ تشریعی نبی نہیں، غیر تشریعی نبی ہے، مطلب یہ کہ یہ نئی شریعت لے کے نہیں آیا، وہی شریعت محمدی جو ہے اسی کی ترویج کے لیے آیا، نئی شریعت کے ساتھ نہیں آیا۔ اس طرح نبوت کی قسمیں بنا کر تو مرزے کے لیے نبوت کو جائز سمجھتے ہیں، یا کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی جو ہے یہ حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سایہ ہے، یعنی یہ ذلی نبی ہے، نبی پاک علیہ السلام حقیقتاً نبی ہے اور مرزا قادیانی یہ ذلی نبی ہے، یعنی کسی لحاظ سے بھی نبوت کی قسمیں بنا کر مرزے کے لیے ان اقسام میں کسی قسم کے لحاظ سے وہ نبوت کو مانے کہ یہ ذلی نبی تھا یا غیر تشریعی نبی تھا، میرے امام کہتے ہیں ایسا بندہ بھی دین اسلام سے خارج ہے، اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پر فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ چلو اس جہاں میں تو کوئی نبی نہیں، اس جہاں سے مراد ساتوں آسمان، ساتوں زمینیں، ان زمینوں میں، ساتوں زمینوں میں یا ساتوں آسمانوں میں تو کوئی نبی نہیں ہو سکتا، لیکن بافرض محال فرض کر لیا جائے کہ ساتوں زمینوں کے علاوہ اگر کوئی اور جگہ ہو تو وہاں کوئی نبی ہو سکتا ہے، یہ ساتوں زمینوں میں نہیں ہو سکتا، ساتوں زمینوں کے علاوہ کوئی اور جگہ ہو تو وہاں نبوت کی گنجائش ہے۔ تو میرے امام کہتے ہیں جو یہ عقیدہ رکھے کہ ساتوں زمینوں کے علاوہ کسی اور جگہ پہ جو ساتوں زمینوں میں نہ آئے وہاں کوئی نبی آ سکتا ہے رسول اللہ کے بعد، تو میرے امام کہتے ہیں ایسا بندہ بھی دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اس کا بھی دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ پھر فرمایا اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نوع انسانی میں تو نبی نہیں آ سکتا، یعنی انسانوں میں تو آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن اللہ کی دوسری مخلوق میں یعنی جنات میں یا فرشتوں میں نبی آ سکتا ہے یا نبی کوئی ہو سکتا ہے رسول اللہ کے بعد، میرے امام کہتے ہیں ایسا عقیدہ رکھنے والا بندہ بھی دین اسلام سے خارج ہے۔ یہ ساری تشریحات عقیدہ ختم نبوت کے لحاظ سے نبی پاک علیہ السلام کو آخری نبی ماننا، انبیاء کے لحاظ سے بھی، زمانے کے لحاظ سے بھی، نبوت کی جتنی اقسام ہیں ان کے لحاظ سے بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رب ذوالجلال کی آخری نبی ہیں، ان کے بعد کسی معنی میں یا کسی جہاں میں یا کسی جگہ پر یا کسی مخلوق کے اندر کوئی نہ نبی آ سکتا ہے نہ رسول آ سکتا ہے، اس لیے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم
तमाम नबियों के भी खातिम हैं, तमाम रसूलों के भी खातिम हैं। सुभान अल्लाह। फिर आला हजरत इमाम अहले सुन्नत आप फरमाते हैं कि अगर कोई बंदा किसी मुनकिर अकीदे खत्म नबूवत, कि जो अकीदे खत्म नबूवत का मुनकिर है और उसका अकीदा यह है कि मिसाल के तौर पे मिर्जा कादियानी को वो नबी मानता है, अगर कोई मिर्जा कादियानी को नबी जो मानता है, उससे अगर कोई दलील पूछ ले कि मिर्जा के नबी होने की दलील क्या है, तो मेरे इमाम कहते हैं सिर्फ दलील मांगने से ही बंदा काफिर हो जाता है। कि वो बंदा शक कर रहा है कि अगर ये कोई दलील दे तो फिर मैं मान लूंगा, तो उसे शक है अकीदे खत्म नबूवत पर, तब वो कादियानियों से आगे दलाइल का मुतालबा कर रहा है कि दलील क्या है इस पे, और सिर्फ दलील तलब करने पे बंदा दीन इस्लाम से निकल जाता है। आज अगर किसी कादियानी से किसी का कोई मुकालमा हो जाए, गुफ्तगू हो जाए, तो अपना यानी ये नहीं कि बंदा उसके दलाइल से मुतासिर होकर फिर ये कि कहे कि ठीक है अगर तुम उसे नबी मानते हो तो इसकी दलील क्या है। मेरे इमाम कहते हैं दलील मांगने वाले होश करें, सिर्फ दलील तलब करने से बंदा दीन इस्लाम से निकल जाता है। उसे कहो कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं, मैं मिर्जा कादियानी को अगरचे हजार दलाइल हैं इस पे, लेकिन बगैर दलील के मैं उसे काफिर समझता हूँ, मुर्तद समझता हूँ। वो काफिर भी है, मुर्तद भी है, जिंदीक भी है, और ये हमारा नजरिया है जिंदीक के बारे में। और आम मुर्तद नहीं कादियानी, ये जिंदीक मुर्तद हैं, और इनके बारे में नजरिया ये है अगर इस्लामी हुकूमत कायम हो जाए, सही मानों में रियासत मदीना बन जाए, तो कादियानियों को ये नहीं कि आईनी तौर पर उन्हें मुस्लिम करार दिया जाए, रियासत मदीना का किरदार ये होगा कि बगैर मोहलत दिए कादियानियों के सर उतारे जाएंगे। सुभान अल्लाह। ये है रियासत मदीना, असल रियासत मदीना। आज कोई रियासत मदीना का दावेदार ये कहे कादियानियों से मोहब्बत की पीके चढ़ाते हुए कि हमें इक्तिदार मिला तो हम ये कर देंगे, तुम्हारे साथ ये बड़ी नाइंसाफी है कि तुम्हें गैर मुस्लिम करार दिया गया, हालांकि तुम भी नमाज पढ़ते हो, हालांकि तुम भी कलमा यही पढ़ते हो, अगर हमें इक्तिदार मिला तो हम ये कर देंगे। तो ऐसा बंदा होश करे और उसके मानने वाले भी होश करें। कादियानियों के बारे में बाल बराबर भी कोई बंदा नरम गोशा रखे तो वो बंदा दीन इस्लाम से खारिज हो जाता है। बेशक।